إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 تلاوت کی گئی ہے۔ ایمان والوں سے خطاب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ ایمان والا بھی کہا گیا اس آیت کے اندر اور جہنم سے بچنے کی تنبیہ بھی کی گئی۔ اگر غور و فکر کریں تو اس آیت سے معلوم پڑتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد اگر اس ایمان کو عملی طور پر اپنایا نہ گیا تو انجام جہنم کی آگ ہو سکتی ہے۔ اس آیت میں بھی یہی کہا گیا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ وہ آگ ہے جس کا ایندھن انسان یعنی آدمی اور پتھر ہوں گے، جس پر تندخو سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ان کو ملتا ہے پورا کرتے ہیں۔ بڑی اہم آیت ہے۔ اپنے آپ کو بھی آگ سے بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانیت کو ایک منصوبے کے تحت پیدا کیا ہے، دنیا کے اندر بھیجا گیا اور منصوبہ تھا اللہ کا، اللہ کی طرف سے ہدایت آئی کہ جب جب میری طرف سے جو ہدایت تمہارے لیے آتی رہے دنیا کے اندر، تو جو لوگ اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ کوئی غم ہوگا، نہ کسی پریشانی کا شکار ہوں گے، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس منصوبے میں کچھ اختیار اور آزادی وسوسہ ڈالنے کی شیطان کو بھی دی گئی، ابلیس کو۔ اب اس پورے منصوبہ امتحان کے اندر انسان اگر غور و فکر سے کام لے تو ہر دور میں اس کی خواہشات کا محور و مرکز مختلف رہتا ہے۔ بچپن میں کھیل کود، جوانی میں نام شہرت عہدہ، ادھیڑ عمر کے اندر مال و دولت کی حرص و طمع، بڑھاپے میں صحت اور لمبی زندگی کی خواہشات انسان کی ہوا کرتی ہیں۔ لیکن بہرحال جتنی بھی زندگی سے مل جائے، انجام کار ایک دن اسے اس دنیا سے رخصت ہونا پڑتا ہے۔ اس دنیا میں ہمیشہ کسی نے نہیں رہنا۔ اس منصوبے کے بعد ایک دن روز جزا کا بھی آئے گا، جب انسانیت کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اس دن کوئی سفارش کام نہ آئے گی، وہاں پر ایمان خالص کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے۔ عمل صالح کیے ہوں تو ان کا وزن میزان کے اندر بھاری ہوگا، اور جو غفلت کے اندر اپنی زندگی گزارتے رہے، دنیا کی اس رنگینی کے اندر کھو گئے، ان کا معاملہ بڑا سخت ہوگا۔ یہ ساری باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخفی نہیں رکھی، بلکہ ہر دور کے انسانوں کے لیے انبیاء علیہ السلام آتے رہے، آسمانی کتب نازل ہوتی رہیں، ان پر صحیفے نازل ہوتے رہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا۔ قیامت تک آنے والوں کی رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک نمونہ ہے سب کے سامنے۔ نبی علیہ السلام کا قول، فعل، عمل، یہ سارے معاملات احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں۔
آج کا جو موضوع ہے کہ گھر والوں کی تعلیم و تربیت سے غفلت نہ کی جائے، تو سب سے پہلے تو انسان کو اس آیت کے اندر ایمان والوں کو اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی وعید سنائی گئی، اور ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی۔ ایک ایماندار یہ ذمہ دار ہوتا ہے، خیر خواہ ہوتا ہے، اپنے آپ کا بھی، اپنے اہل و عیال کا بھی، اپنے گرد و پیش رہنے والے لوگوں کا بھی، خاندان، محلہ، گاؤں، دیہات، بستی، یہ پوری دنیا کا ذمہ دار ہے۔ لیکن آغاز اپنے آپ سے ہو اور اپنے گھر سے ہو، تاکہ کل کسی کو موقع نہ ملے کہ ہمیں تو دین کی دعوت دیتے ہو، اپنے گھر کا حال بھی دیکھ لو۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں ایمان والوں کو ہی جہنم سے بچنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایمان لے آنے کے بعد اس کو عملی طور پر نہ اپنائے، خود ایمان کو قبول کرنا، ایمان خالص کے ساتھ صالح عمل کے ذریعے سے اپنے ایمان کو مزین کرنا، قرآن کی تعلیمات، احادیث مبارکہ کی تعلیمات کو سمجھنا، سیکھنا، اس کے اوپر عمل پیرا ہونا اور اس کے احکامات کو اپنے اوپر لاگو کرنا، پھر دوسروں تک پہنچانا، اور اس دوسروں میں سب سے پہلے باری اپنے گھر والوں کی آیا کرتی ہے۔ اور یہ بڑا صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے، دوسروں کو تعلیم دینا، دوسروں کی تربیت کرنا آسان کام نہیں ہے۔ زبان سے کہنا بڑا آسان ہے، لیکن عملی طور پر بڑا ہی مشکل یہ کام ہے۔ ایک جہد مسلسل ہے، یہ لگاتار محنت، لگاتار سعی، جہد، یہ زندگی کا لازم اور ملزوم حصہ ہوگا، تب ہی جا کر کوئی ان معاملات کو سر انجام دینے کے اوپر قادر ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے۔ لیکن اگر ذہن میں صرف دنیا رچی بسی ہو، آخرت کی فکر نہ ہو، کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہونے کا یقین نہ ہو، تو پھر زندگی دنیا داروں کی طرح سے گزر جاتی ہے۔ بس اولاد کی تربیت یہ کی جاتی ہے کہ انگریزی زبان اچھی سمجھا لیتے ہیں، فجر میں نہیں اٹھائیں گے، لیکن 20-25 منٹ بعد، آدھا گھنٹہ کے بعد اسکول کے لیے ضرور اٹھائیں گے، اس کے لیے فیس بھی بھریں گے، گاڑی کا بھی انتظام کیا جائے گا، اسکول کے لیے لنچ باکس اور جیب خرچہ بھی دیا جائے گا، کتابوں، اسٹیشنری اور باقی لوازمات کا بھی پورا خیال رکھا جائے گا۔ پوری زندگی بچپن سے لے کے جوانی تک 16، 17، 20 سال تعلیم حاصل کرنی ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں کسی بڑے عہدے کے اوپر فائز ہو جائے، انجینئر، ڈاکٹر بن جائے، وغیرہ وغیرہ دنیاوی معاملات سارے ذہن میں ہوتے ہیں۔ اور اس کے برعکس جو اصل حقیقت ہے، جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی عبادت ہے، خود بھی ایمان خالص اور عمل صالح کرنا ہے، اور اسی طرح اپنی اولاد کی بھی تربیت کرنی ہے۔ جہاں صبح اسکول کے لیے اٹھایا جائے، وہاں کچھ اسلام کی تعلیمات بھی ہو، فجر میں اٹھایا جائے، اٹھانے کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت یہ بھی کی جائے کہ بیٹا اٹھو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، دعا کے ساتھ آغاز کروایا جائے، ساری دعاؤں کے اہتمام عملی طور پر کروایا جائے کہ اب آپ نے وضو کے لیے جانا ہے تو کون سی دعا پڑھنی ہے، وضو کرنے کے بعد کون سی پڑھنی ہے، پھر گھر سے نکلتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی ہے، مسجد جانا ہے تو کس طرح سے جانا ہے، راستے میں کیسے چلنا ہے۔ آغاز گھر سے کیا، اب مسجد پہنچ گئے، کون سا قدم آگے رکھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، مسجد کے اندر نوافل کا کیسے اہتمام کرنا ہے، یا گھر میں سے کیسے پڑھ کے جانا ہے، مسجد میں باجماعت صلاح کے دوران کیا کرنا ہے، بڑے کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، ادب اور احترام کا کیا معاملہ ہے، وہاں پر اللہ کی کتاب کی تلاوت یا گھر کے اندر اس کو کیسے معمول بنانا ہے، اللہ کی کتاب کو کیسے سیکھنا ہے۔ یہ ایک مسلسل محنت ہے۔ اس کے بعد گھر واپسی کے لیے مسجد سے کون سا قدم باہر نکلے گا، کس طرح سے چلیں گے، راستے میں کوئی ملا یا کوئی تکلیف دہ چیز نظر آئی، اس کے ساتھ کیا معاملہ۔ یہ اگر خود کی تربیت ہو تو دوسروں کے لیے بھی ذہن بنانا پڑے گا، اور
یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آج بچہ جب روتا ہے تو اس کو موبائل ہاتھ میں پکڑا دیا جاتا ہے اور کارٹون لگا دیا جاتا ہے۔ اسی لیے آج کل کے بچے پھر کارٹونوں جیسی حرکتیں کرتے ہیں۔ بچوں کو اللہ کی کتاب کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش اگر والدین نے نہ کی تو یاد رکھیے گا، باہر کی دنیا میں ان کی مشغولیت کے لیے، ان کے شغل میلے کے لیے بہت وسیع ذرائع موجود ہیں۔ ان کے ساتھ دینی تعلق استوار کیا جائے، دوستی کے ساتھ ایک ایک چیز سمجھائی جائے۔ آپ اپنا فرض نبھا رہے ہیں، اللہ رب العزت سے اس کا اجر مانگتے رہیں، اللہ کے دربار میں کمی نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب ایمان والوں کو ایمان لانے کی تلقین بھی کرتی ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 126 کے اندر بیان فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، خطاب کیا ہے؟ اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا۔ تو پھر آگے وعید بھی سنائی گئی کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول، اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور آخرت کے دن سے انکار کیا، کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ آج زبان سے ہمارا اقرار تو ہوتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی کتاب پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان، اس کے دعوے دار تو ہیں۔ اللہ پر اگر ایمان ہے تو آج ہم اللہ کے ساتھ کفر و شرک کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے اوپر ایمان ہے تو کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ اور یہی جھوٹ ہم اپنی اولاد کو بھی منتقل کرتے ہیں۔ بڑے آرام سے بچے کو کہہ دیتے، جاؤ دروازے پر جو ہے اس کو کہو میں گھر پہ نہیں ہوں، ہے کہ نہیں اس طرح؟ تو یہ جھوٹ کی تربیت۔ اسی طرح آج ہمارے معاملات کے اندر لین دین میں کیوں خرابیاں ہیں؟ ہم نے اپنے اوپر وہ اسلام کے قوانین کو نازل نہیں کیا، زبان سے اقرار کیا ہے۔ تو یاد رکھنا، اگر ہم کوئی جزوی چیز اس کو سمجھیں یا اختیاری چیز سمجھیں کہ اگر میں نے ایمان کو قبول کیا، اب میری مرضی ہے میں صلاح ادا کروں نہ کروں، میں سچ بولوں نہ بولوں، میں دھوکہ دوں یا نہ دوں، میں کسی کی حق تلفی کروں یا نہ کروں، اختیاری معاملہ اگر ہم نے سمجھ لیا، آخرت میں پیش ہونا بھی ہے یا نہیں ہونا، یقین اگر نہ رکھا تو یاد رکھیے گا کہ یہ ایمان کا دعویٰ پھر ایسا ہی ہوگا۔ یہ وہی آخرت کے دن کا بھی انکار ہوگا عملی طور پر۔ عملی طور پر ہم آخرت میں پیشی کا یقین نہیں رکھیں گے، تو جب یہ معاملات ہوں گے تو ہم سیدھے راستے سے، وہ صراط مستقیم سے گم جائیں گے اور کسی دوسرے گمراہی کے راستے کے اوپر چلے جائیں گے، بہت دور، واپسی ناممکن ہوگی۔ اور یہی معاملہ پھر ہماری اولاد کے ساتھ بھی ہوگا۔ مالک سبحانہ و تعالیٰ سورہ الحدید کے اندر ایمان والوں کو خبردار کرتے بیان فرماتے ہیں، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ کیا ابھی تک مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے وما نزل من الحق، اور جو حق قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کو سنتے ہوئے ان کے دل نرم ہو جائیں، ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم، اور یہ ان لوگوں کی طرح سے نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتابیں دی گئی تھی، پھر ان پر ایک طویل مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ ہم نے تو دل کو نرم نہیں کیا ہے۔ دل نرم ہوگا اللہ کی کتاب کی طرف تو یہ دل اللہ کی کتاب کے احکامات کو قبول کرے گا، دل پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قبول کرے گا، دل کی گہرائیوں سے اللہ کی کتاب کے ساتھ محبت ہوگی۔ جس طرح پہلے لوگوں کے اوپر ایک طویل مدت گزر گئی، ان کے دل سخت ہو گئے، ہمیں اپنے دلوں کو خود بھی سخت نہیں ہونے دینا، اپنی اولاد کو بھی یہی تعلیم دینی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ ایسے لوگ تھے یہ، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں اکثر نافرمان تھے۔ یاد رکھیے گا یہ اولاد عظیم نعمت ہے اللہ کی، لیکن ساتھ ساتھ
ایک آزمائش ہے، فتنہ بھی ہے۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 14 میں بیان فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء، لوگوں کے نفس کے لیے مرغوب یعنی انتہائی پسندیدہ چیزیں عورتیں ہیں، والبنین اور اولاد، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے چاندی کے ڈھیر، والخیل المسومۃ والانعام والحرث، نشان لگے گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں، یہ خوشی دینے والی چیزیں بنائی گئی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے انسان اپنی ازواج کے ساتھ بھی محبت رکھتا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ بھی محبت رکھتا ہے، اپنے کاروبار سونے چاندی کے ساتھ بھی اسے محبت ہوتی ہے، مال مویشی گھوڑے زراعت زمینوں کے ساتھ جاگیر کے ساتھ محبت، یہ ایک فطری امر ہے۔ لیکن مالک سبحانہ و تعالی نے ایک بڑی زبردست بات کہی ہے کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب اس چند روزہ زندگی کا یہ سامان ہے، اس کی محبت میں گم ہو کر اپنے رب کو نہ بھول جانا، ان کی محبتوں میں کھو کر کہیں اپنے منزل سے بھٹک نہ جانا، اس کے محبت میں آ کر اپنی منزل سے کسی اور راستے کی طرف نہ چل پڑنا۔ یہ موجود ہے جو تمہاری مقدر میں لکھ لیا گیا وہ تمہیں ملے گا، لیکن یاد رکھنا نظر تمہاری اپنی آخرت کی منزل پر ہو۔ اگر آخرت کی منزل کا یقین رکھو گے تو یاد رکھنا واللہ عنده حسن المآب، وہ بہترین ٹھکانہ، وہ بہترین بدلہ اللہ رب العزت کے پاس ہے جو سب سے بہترین ہے۔ تو یاد رکھنا سورہ انفال کے اندر بھی یہی تعلیمات دی گئی مالک سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، فرمایا گیا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، جان کر جیو، جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ در حقیقت تمہارے لیے آزمائش ہے۔ ہم اولاد کی محبت میں کیا کچھ نہیں کرتے، نہ حلال کی پرواہ نہ حرام کی پرواہ، ان کی خواہشات کے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے ساتھ ہم کمپرومائز کر جاتے ہیں۔ بچہ ہے جی رات بھر پڑھتا رہا ہے، صبح سونے دو، صلاح کے لیے نہ اٹھاؤ، جھوٹ بچے نے بول دیا، کوئی سختی نہیں، کوئی بات نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں تو بچوں کو گالیاں سکھائی جاتی ہے، جھوٹ کی ترغیب دی جاتی ہے، اور بڑے اور چھوٹے کی ادب اور تمیز آج وقت ہی نہیں ہے۔ میرے ہاتھ میں بھی موبائل، زوجہ کے ہاتھ میں بھی موبائل، بچوں کے ہاتھ میں بھی موبائل، سب اس کے اندر گم ہے، آپس میں بیٹھنے کا کوئی موقع نہیں، آپس میں بیٹھ کر کوئی تعلیمی نشست نہیں کرتے، بیٹھ کر یہ نہیں کرتے کہ ہمیں اپنی صلاح کس طرح صحیح کرنی، ہمیں صلاۃ المیت کیسے پڑھنی ہے، ہمیں اپنے گھر میں کیسے رہنا ہے، کسی کے ہاں چلے جائیں وہاں کیا کرنا ہے، اللہ رب العزت کے دین کی دعوت کیسے دینی ہے۔ آپ جس اسکول کے اندر بچوں پڑھتے ہو وہاں اپنے بچوں اپنے دوستوں کے ساتھ دین کی دعوت کو کیسے عام کرنا ہے۔ آج اللہ رب العزت کا یہ دین تو اجنبی بن چکا، اس دین کو صحیح معنوں کے اندر اپنانے والے لوگ وہ تو بہت کم ہیں آج، اور جو صحیح حالت میں پورے حقوق کے ساتھ اس دین کو اپناتا ہے وہ معاشرے کے اندر جس طرح دین اجنبی اسی طرح وہ بھی اجنبی۔ اب اگر وہی بچہ اس دین کو صحیح اپنائے ہوئے اپنے اسکول میں جائے گا وہ علیحدہ نظر آئے گا، ممتاز ہوگا سب سے۔ اب ہمارے بچے اگر اللہ کے رنگ میں اپنے دور اور دوستوں کو رنگنے کی کوشش کرنے والے بن جائیں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کہیں ہماری اولاد کے اوپر وہ باہر معاشرے کا رنگ، اسکول کے عام لڑکوں والا رنگ اور دنیا داروں کے بچوں کا رنگ ان کے اوپر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، یہاں یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہم نے کبھی بچوں سے بار بار پوچھا کہ ہاں جی آج آپ نے قرآن کتنا پڑھا ہے، کیا کچھ نیا سیکھا ہے؟ یہ آج ہماری وہ کمیاں کوتاہیاں ہیں کہ جس سے آج ہم غفلت برت رہے ہیں، اور یہ غفلت کا شکار ہوتے ہوتے یاد رکھیے گا ایک دن ہم خسارہ پانے والوں میں سو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے
تو ہمیں بتا دیا کہ تمہارے لیے آزمائش ہے، اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے، دینے کے لیے بہت کچھ ہے، مانگنے والے تو بنے اللہ سے، دنیا میں بھی اللہ دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ اور پھر اولاد کے بارے میں ہوشیار رہنے کی اللہ رب العزت نے ہمیں ہمیشہ تلقین اور تاکید کی ہے۔ سورہ منافقون کے اندر بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، دیکھیں بار بار خطاب کس سے کیا جا رہا ہے؟ ایمان کے دعوے داروں سے، مومنوں سے، کہ تمہارا مال، آج دنیا میں انسان مال کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت کو فراموش کر دیتا ہے۔ مال کے حصول میں صبح سے لے کے شام تک اور شام سے صبح تک ساری توانائیاں، ساری ذہنی صلاحیتیں اس مال کو حاصل کرنے کے لیے لگا دیتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کب بچے جوان ہو گئے اور وہ دنیا کے رنگ میں رنگ گئے۔ نہیں، فرمایا کہ دیکھو اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ کہیں تمہیں اللہ رب العزت کی یاد سے غافل نہ کر دے، کہیں اولاد کی محبت میں تم جو ہے اللہ کے دین سے دور نہ ہو جانا۔ تو یاد رکھنا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو ایسا کرے گا تو یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ سورہ التغابن کے اندر ایمان والوں سے مزید خطاب فرمایا گیا کہ یہ اولاد اور تمہاری ازواج کبھی دشمن بھی ہو سکتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم، اے ایمان والو، تمہاری عورتیں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن بھی ہے، سو ان سے بچتے رہو، اگر معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ تمہارا مال، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ بعض لوگوں کو نا اپنی زیادہ اولاد کا بھی بڑا فخر ہوتا ہے کہ جی میرے اتنے بازو ہیں، اتنے جی ہیں میرے گھر میں، بڑا فخر کے ساتھ کہتا ہے۔ یہ کوشش تو ہو کہ وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کتنا کچھ کرنے والے ہیں، اور مال کے اوپر بڑا غرور و فخر ہوتا ہے، حالانکہ واللہ عندہ اجر عظیم، فرمایا کہ اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ سورہ توبہ کے اندر بھی بیان فرمایا کہ یہ ان کے مال اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈال دے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے ان کو دنیا میں عذاب دے، اور جب ان کی جان نکلے اس وقت بھی یہ کافر ہی رہے۔ مالک سبحانہ و تعالی سورہ الکہف کے اندر بیان فرماتا ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، مال اور بیٹے، مال اور اولاد یہ دنیا کی زیب و زینت اور رونق ہے، جو صالح عمل کرے گا، جو نیکیاں ہیں باقی رہنے والی ہیں، وہ اجر کے لحاظ سے تمہارے رب کے ہاں بہت اچھی، اور امید کے لحاظ سے اور اجر کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں۔ ہر آدمی کی ایک ریت ہوتی ہے، اولاد بھی ایک ریت ہے، اور ریت ذمہ داری کا نام ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے ہر کوئی راع، یعنی ذمہ دار ہے، چرواہا ہے، اور اس سے اس کی رعیت ذمہ داری ریوڑ کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ امام، حکمران یا رہنما بھی راع ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مرد اپنے اہل خانہ کا ذمہ دار ہے، اور وہ اپنی ذمہ داری کے بارے میں مسئول ہے، اس سے سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر میں ذمہ دار ہے، راعیہ ہے، لہٰذا اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ خادم، ملازم یا غلام اپنے مالک کے مال کا ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مجھے گمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مرد اپنے باپ کے مال کا ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ الغرض تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی رعیت یا ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس حدیث کے اوپر اگر غور کیا جائے، یہ صحیح بخاری کتاب الجمعہ کی روایت ہے، ہر ایک آدمی اپنی اپنی جگہ پر ذمہ دار ہے، یہ اپنی بھی تربیت کرے، گھر والوں کی بھی تربیت کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ غفلت کے اندر پڑا تو انجام کار تباہی اور بربادی ہوگا۔
اسی طرح اپنی رعیت کی خیر خواہی نہ کرنے والے کا انجام بھی بتلایا گیا۔ صحیح بخاری کتاب الاحکام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے کوئی رعیت بخشی ہو، دیکھیں جس طرح ہر کوئی امیر نہیں ہے، ہر کوئی حکمران نہیں ہے، ہر کسی کے پاس مال و دولت نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے دنیا میں زیادہ تر لوگوں کو خاندان دیا ہے اور بال بچے دیے ہیں، تو یہ بھی ان کی رعیت ہے۔ خواتین کو گھر دیا ہے، خاندان دیا ہے، بیٹے ہیں، شوہر ہے، بھائی ہے، والدین ہیں۔ تو فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے کوئی رعیت بخشی ہو لیکن اس نے اس کی خیر خواہی کے ساتھ خبرگیری نہ کی، خیر خواہی کے ساتھ، سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ کسی کو دعوت توحید دی جائے، یہ ایمان لے آئے، جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ پھر دعوت کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت کا معاملہ، اپنی تربیت، گھر والوں کی تربیت، جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کی تربیت، خاندان والوں کی تربیت، یہ ہمہ وقت مسلسل محنت کا نام ہے، اس میں غفلت نہ کی جائے کسی بھی وقت۔ شیطان بہکائے گا، غفلت سے بچتے رہنا ہے۔ اگر خیر خواہی کے ساتھ خبرگیری نہ کی تو یاد رکھنا ایسا شخص الا لم یجد رائحۃ الجنہ، کہ ایسا شخص قیامت کے دن جنت کی خوشبو تک نہ پا سکے گا۔ تین اعمال، تین سلسلے ایسے ہیں کہ جو جاری و ساری رہنے والے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ تین سلسلوں کے سوا، ایک وہ جو نیکی جو صدقہ جاریہ یعنی جاری رہنے والی ہو، علم نافع وہ علم جس کے سے نفع اٹھایا جاتا رہے، اور وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، صحیح مسلم کی روایت۔ اسی طرح ایک ایماندار مومن یہ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے دعا بھی کرتا ہے اللہ سے۔ سورہ فرقان کے اندر مالک سبحانہ وتعالی بیان فرماتا ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ ان لوگوں کا حال ہوتا ہے کہ جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ تو متقیوں کا امام کیسے بنے گا؟ خود بھی تقوی دار بننا پڑے گا اور اولاد کو تقوی کی راہ دکھانی ہوگی، تقوی کی راہ پر گامزن کرنے کی کوشش بھی کرنی ہوگی۔ اور اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ ان صفات کے لوگوں کو صبر کے بدلے اونچے اونچے محل دیے جائیں گے اور وہاں فرشتے ان سے دعا و سلام سے ملاقات کریں گے۔ سورہ الاحقاف کے اندر بھی ایسے مثالی کردار کے مومنین کا طرز عمل بیان فرمایا گیا ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور تکلیف ہی سے جنا، اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھوڑنا 2.5 برس میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب خوب جوان ہوتا اور 40 برس کو پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ان کے لیے میں تیرا شکر ادا کروں، اور یہ کہ میں نیک کام کروں جن کو اے میرے رب تو پسند کرے، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح اور تقوی دے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں، یعنی میں مسلم ہوں۔ سورہ لقمان کے اندر ایک شفیق باپ کی اپنے بیٹے کو ایمان و اخلاق کی نصیحتیں یاد کیجئے۔ 13 نمبر آیت سے لے کے آگے 19 نمبر آیات تک آپ دیکھتے جائیں کہ وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا بیٹا دیکھنا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور بیٹا اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا ہو اور وہ کسی پتھر کے اندر ہو یا آسمانوں میں چھپا ہوا ہو یا زمین میں، اللہ اس کو قیامت کے دن لا موجود کرے گا، کچھ شک نہیں کہ اللہ باریک بین اور خبردار ہے۔ اے میرے بچے صلاح قائم کر اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور جو بھی تکلیف تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو، یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، اور غرور سے لوگوں کے ساتھ گھال نہ پھلانا۔
اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا۔ اللہ کسی مغرور اور خود پسند کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی چال میں اعتدال کیے رکھنا، اور بولتے وقت اونچی آواز نہیں رکھنا، نیچی آواز رکھنا، کیونکہ اونچی آواز گدھوں کی سی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھوں کی ہے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام نے آخر وقت تک اپنی اولاد کی خیر خواہی کی۔ جب بیٹا باپ کے ساتھ کشتی میں نہیں بیٹھتا اور الگ تھلگ تھا، پہاڑ پر جانے کی بات کہتا ہے، تو کیا کہتا ہے باپ؟ یا بنی ارکم معنا ولا تکم مع الکافرین، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہونا۔ اس نے کہا قال ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں تو ابھی اس پہاڑ سے جا لگوں گا اور وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ باپ کیا کہتا ہے دیکھیں یہاں پر، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ باپ کہتا ہے کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اللہ رب العزت کے عذاب سے تمہیں بچا سکے گا، صرف وہ جس پر اللہ رحم کرے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر حائل ہو گئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام اپنے آخری وقت میں اپنے بچوں کو اللہ رب العزت کی عبادت کی وصیت کرتے رہے۔ سورہ البقرہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹو دیکھو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا، لہٰذا مرتے دم تک کیا رہنا؟ مسلم رہنا۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اور اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ تو ان سب نے جواب دیا کہ ہم اسی ایک رب کی، اس ایک معبود کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام نے یکتا الہ مانا، اور ہم وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے لیے، اسی کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت صالح والدین کی اولاد کی حفاظت کے اسباب بھی عطا فرماتا ہے۔ سورہ الکہف کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی اس معاملے کا ذکر فرمایا کہ جو دو بچے تھے، وہ جو دیوار تھی دو یتیم لڑکوں کی جو شہر میں رہتے تھے اور اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا، ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، تو تمہارے رب نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ کر اپنا خزانہ لے لے۔ یہ تمہارے رب کی مہربانی ہے، اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اور صحابیات رضی اللہ عنہم کا بچوں کی تربیت کا انداز دیکھیے کہ اپنے بچوں کو صحابہ کرام بڑوں کی علمی محافل میں لایا کرتے تھے۔ آج ہم کہتے ہیں نہیں جی اسکول کا وقت ضائع ہو جائے گا، کوئی اجتماع، کوئی درس، کوئی تربیت، کوئی علوم دینیہ کی کلاس ہو، یہ آپ کے پاس موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ بتاؤ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے خزاں کے سبب نہیں گرتے اور وہ مومن کی مثل ہے، تو تم مجھ سے بیان کرو کہ وہ کون سا درخت ہے؟ تو لوگ جنگلی درختوں کے خیال میں پڑ گئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں ہے کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر میں بزرگوں کے سامنے پیش قدمی کرنے سے شرما گیا۔ بالآخر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ہم سے بیان فرمائیے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ اور یہ بڑی طویل روایت ہے کہ آگے جو ہے جب عمر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے اس بات کا ذکر کیا تو نے کہا کاش کہ تم نبی علیہ السلام کے پاس کہہ دیتے تو مجھے یہ کچھ ملنے سے بھی اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا تمہارے جواب دینے سے ہوتی۔ یہ بخاری کتاب العلم کی روایت۔ اسی طرح بخاری کتاب فضائل القرآن، بچوں کو قرآن پڑھانے کے بیان کے اندر ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت میری عمر 10 برس تھی اور میں محکم صورتیں پڑھ چکا تھا، یعنی بچپن ہی سے بچوں کو قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، ایمان پر استقامت کی تعلیم، نیک اعمال اختیار کرنے کی تعلیم، عملی طور پر ایمان کے اندر آنے کی تعلیم، یہ دیتے رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ بچوں کو
قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی تلقین کرتے رہنی ہے. بچوں کے ذہنوں میں اللہ کے عذاب سے ڈر بھی پیدا کرنا ہے اور بچوں کو دعائیں بھی یاد کروانی ہیں. زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا ذکر کیا اور فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھ جائے گا. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسے اٹھ جائے گا جبکہ ہم قرآن پڑھتے اور اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں اور ہماری اولاد اپنی اولاد کو پڑھائے گی, اسی طرح قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیاد تمہاری ماں تم پر روئے, میں تو تمہیں مدینہ کا سب سے سمجھدار آدمی سمجھتا تھا. کیا یہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل نہیں پڑھتے؟ لیکن ان میں سے کسی بات پر بھی یہ لوگ عمل نہیں کرتے. یہاں کیا ثابت ہوتا ہے اس حدیث سے کہ قرآن اور حدیث کی تعلیم اولاد کو ضرور دے لیکن ساتھ ساتھ ان پر عمل پیرا ہونے کی عملی ثبوت کے طور پر پیش کرے, خود عملی زندگی گزار کر دکھائے تاکہ وہ بھی عمل کرنے والے ہوں. اسی طرح اللہ کے عذاب کا ڈر, صحابہ کرام کے واقعات, غزوات کے واقعات, صحابہ کرام کا علم حاصل کرنے کے لیے تگ و دو, اصحاب صفہ کی وہ تعلیم حاصل کرنے کی تڑپ, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو سیکھنے کی تڑپ, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا بچپن میں جو بچے تھے جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا ان کے واقعات, علی رضی اللہ عنہ کے واقعات, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے واقعات, آل یاسر کے واقعات, یہ واقعات ان بچوں کے ذہن میں ہوں گے تب تو ان کو اپنے دین سے محبت پیدا ہوگی. بچوں کو دعائیں یاد کروانا, اور یہ تربیت کیوں ضروری ہے کہ کل اللہ تعالیٰ سوال کرے گا, کیونکہ یہ اولاد ہماری رعیت میں آتی تھی. بلکہ اگر ہم دنیا میں بھی کوئی انقلاب چاہتے ہیں تو اس کا آغاز گھر سے ہی کرنا ہوگا, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کا طرز عمل تھا. آج اگر ہم اپنی اولاد کی دینی تربیت نہیں کریں گے, انہیں قرآن پڑھنا نہیں سکھائیں گے, سمجھنا نہیں سمجھائیں گے قرآن, انہیں بنیادی اسلامی نظریات کے بارے میں نہیں بتائیں گے, تو وہ کل بڑے ہو کر شریعت کے متبع فرمان نہیں بنیں گے, جماعت کے دست و بازو نہیں بنیں گے, اس دعوت کو آگے لے جانے والے, دنیا میں اس دعوت کو پھیلانے والے نہیں بنیں گے, بلکہ اس کے مخالف الگ صفوں کے اندر یہ نظر آئیں گے. اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ مشرکین سے رشتہ داریوں کا بھی ہے. آج مشرکین میں رشتہ داریوں کرنے کا مسئلہ بڑی شدت کے ساتھ سامنے آ رہا ہے. جب کسی بھائی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے مومن کی شادی مشرک سے کیسے کر دی, جواب دیتے ہیں کہ بیٹے کا اصرار تھا, بیٹی کا اصرار تھا. تو وہ اصرار تو اس لیے تھا کہ جب آپ نے شروع سے ہی ان کی تربیت دینی نہج کے اوپر نہیں کی, شروع سے ہی انہیں نہیں بتایا کہ ایک مومن کو دین اسلام بتعقیدہ شخص سے دوستی کرنے سے منع کرتا ہے, بتعقیدہ مشرک سے نکاح کرنے سے منع کرتا ہے, مشرکین کے ساتھ شیر و شکر رہنے سے منع کرتا ہے, ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے منع کرتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ذہنی طور پر وہ انہی کی طرح ہو گئے ہوں گے تو اب اہل ایمان سے زیادہ بہتر انہیں تو وہ اور لوگ نظر آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا تھا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. بچپن سے اپنے بچوں کو سورہ البقرہ کی 221 نمبر آیت یاد کروائی کہ مومنوں, مشرک عورتوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے نکاح نہ کرنا, کیونکہ مشرک عورت خواہ تم کو کیسی ہی بلی لگے اس سے مومن لونڈی بہتر ہے. اور اسی طرح مشرک مرد جب تک ایمان نہ لائے مومن عورتوں کو ان کی زوجیت میں نہ دینا, کیونکہ مشرک مرد سے خواہ وہ تم کو کیسا ہی بھلا لگے مومن غلام بہتر ہے. آج غلاموں کا دور نہیں ہے, مومن مزدور بہتر ہے, مومن دیہڑی دار بہتر ہے, مومن کھیت میں ہل چلانے والا اس سے بہتر ہے, مومن کا گھر نہیں ہے بے گھر ہے وہ بہتر ہے. کیونکہ یہ مشرک لوگوں کو جہنم کی آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنی مہربانی سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اور اپنے احکامات کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ یہ نصیحت حاصل کرے. تو کیسے ممکن ہے کہ وہ ہمیشہ کی آخرت میں جہنم جانے کو ترجیح دیتے؟ اگر ہم نے شروع سے ہی قرآن میں مذکور جہنمیوں کی حسرت و یاس بتائی ہوتی کہ یاد رکھنا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدِهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. سورہ الفرقان کی آیات یاد کروائی ہے کہ جس دن
یہ ناعاقبت اندیش ظالم اپنے ہاتھ چبا چبا کر کاٹ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، ہائے افسوس کہ میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو ان سے معلوم ان کو ہوتا کہ پیغمبر کا راستہ چھوڑنا شیطان کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ شیطان کا راستہ اختیار کرنے والے دراصل گمراہ لوگوں سے دوستیاں ہونے کے باعث ایسا کرتے ہیں، تو کیسے ممکن تھا کہ وہ بدعقیدہ لوگوں کا ساتھ بھی دے اور پھر ایمان والوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو؟ نہیں، بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ ساتھ ضرور دینا ہے، ان کو دعوت دینے کے لیے، مزید ان کے بدعقیدگی والے کاموں میں ان کا ساتھ نہیں دینا، ان کا رنگ اختیار نہیں کرنا، ایمان کے رنگ کو پھیلانے کی کوشش کرنا، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنی گفتار سے، اپنے طرز عمل سے۔ یاد رکھنا، اچھے لہجے کے اندر احسن انداز میں لوگوں تک دعوت پہنچانی ہے، لیکن دعوت تبھی آدمی پہنچائے گا جب تربیت ہوئی ہوگی۔ بڑا ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں نے کچھ آپ کے سامنے چند باتیں پیش کی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ سب سے پہلے ہم اپنی جان کو اور پھر اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچائے، میں بھی ایسا کرنے والا بن جاؤں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی قول و فعل کے تضاد سے بچائے، آپ کے لیے بھی یہی دعا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔